بہت سارے ناظرین ہمارے مفتیان کرام کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ کہاں سے تعلق ہے، کیا کرتے ہیں۔ مختلف سلسلے ہم نے کیے ہیں اس طرح کے، اس میں بھی بات چیت ہو جاتی ہے، لیکن دارالافتاء اہل سنت کہاں پر آپ کا واقع ہے، اور کیا آپ اسی دارالافتاء اہل سنت سے ہی آپ کی ابتدا ہوئی، کیسے آنا ہوا اس شعبے کے اندر، کہاں کہاں آپ نے خدمات سر انجام دی، اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دارالافتاء اہل سنت میں کا قیام ہوا تو اس کے بعد ہی چند سالوں بعد ہی فیضان مدینہ میں افتاء مکتب، جس کے سربراہی جو کر رہے تھے وہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے، تو ان کے ذریعے بھی فتویٰ نویسی سیکھنے کا ایک طرح سے آغاز رہا ہوا، اور اس کے بعد پھر دارالافتاء اہل سنت جو کنز الایمان مشہور ہے باب المدینہ کراچی، مرکزی دارالافتاء اہل سنت ہے، تو وہاں سیکھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر مزید آگے دارالافتاء اہل سنت نور العرفان کھارادر، وہاں پر تقریباً 6 سال مفتی علی اصغر صاحب مدظ ذیل العالی ان کے زیر سایہ رہ کر فن افتاء کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر الحمدللہ سن 2016 اگست میں دارالافتاء اہل سنت کی ایک اور شاخ جب مزید کھلی تھی، تو غالباً وہ 11ویں شاخ تھی یا 12ویں تھی، تو وہ دارالافتاء اہل سنت نارتھ کراچی، جو فیض مدینہ مسجد جہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ملحق مدرسۃ المدینہ ہے، وہیں اسی کی عمارت میں دارالافتاء اہل سنت فیض مدینہ کے نام سے بھی موجود ہے۔ تو الحمدللہ وہاں فتویٰ نویسی کا سلسلہ ہے، سائلین زبانی رجوع کرتے ہیں، تحریری سوال جواب کا سلسلہ رہتا ہے، فون پر بھی جو سوال جو 4 مشہور نمبرز ہمارے ہیں تو ان میں بھی مجھے جواب دینے کی سعادت مل رہی ہوتی ہے، بذریعہ میل آنے والے سوالات ان کے جوابات دینے کا بھی سلسلہ ہے، جو اس وقت واٹس ایپ سروس بھی دعوت اسلامی کی طرف سے چل رہی ہے، تو اس کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ ان کو چیک کر کے آگے روانہ کرنا، کہ جو جوابات لکھے ہوئے ہوتے ہیں معاون اسلامی بھائیوں نے، تو ان کو چیک کر کے اوکے کر کے اس میں جو کریکشن ہے وہ کروا کر جب فائنل ہو جائے تو پھر اس کو جاری کروانا۔ تو اس طرح کی خدمات دارالافتاء اہل سنت میں جاری و ساری ہیں، اور اس کے علاوہ تخصص فی الفقہ جو مفتی کورس کہلاتا ہے، تو اس میں بھی الحمدللہ تدریس کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ، تو آپ نے اتنی ساری سروسز آپ نے گنوائی ایک ہی دارالافتاء اہل سنت کے اندر، کہ واٹس ایپ کا بھی سسٹم ہے، فون بھی ہے، سائلین کو بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں، فتوے تحریر بھی ہو رہے ہیں، اور مختلف چیزیں ہیں، تو آپ سلسلے میں بھی تشریف لاتے ہیں۔ ابھی بھی سلسلہ جب ہم کریں گے تو کئی سوالات ہیں کہ بار بار آتے ہیں، ابھی جواب آیا ہوگا، دے چکے ہوں گے، پھر وہی سوال آپ سے کیا جا رہا ہوگا، سارا دن بھی آپ کا یہی کام ہے، تو کوئی بوریت محسوس نہیں ہو جاتی کہ ایک ہی طرح کی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں بھی آتی ہیں، اور اگر ایک ہی طرح کی آتی ہیں تو بوریت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اور اس کا کیا حل آپ نکالتے ہیں، کیا ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ آپ یہ سارے کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، دنیاوی اگر کوئی کام ہو جس کا یوں سمجھیں کہ آدمی عادی ہو جائے، جیسے کوئی کتاب ہم پڑھ لیں دنیاوی تو دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جو اس میں مضمون ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن دینی کتابوں کا معاملہ جدا گانا ہے، ماشاءاللہ، اس کو جتنی مرتبہ پڑھا جائے گا نا اتنے زیادہ اور زیادہ واضح وہ کھل کر اس کے مضامین ایک ہی سامنے چیز آ رہے بار ہوتے بار پڑھنے سے، ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو اس طرح جیسے دارالافتاء اہل سنت میں کئی سالوں سے سلسلہ کرنے کی سعادت نصیب ہے، اب بسا اوقات دیکھا جائے تو بہت سارے سوالات ہم ریپیٹ اس کے جوابات کئی مرتبہ دے چکے ہوتے ہیں، صحیح، لیکن چونکہ ہر دفعہ جواب دینے کا ہو سکتا ہے کہ انداز میں فرق ہو جاتا ہے، تبدیلی ہو جائے، تو انداز تفہیم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ سائل کو اپنی جو مراد ہے وہ پراپر طریقے سے پہنچائی جا سکے۔ تو چونکہ دینی و شرعی مسائل ہیں، اس کے اندر اگرچہ ریپیٹ کا سلسلہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بے فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، جب ہم کسی کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ایک ہی سوال 10 مرتبہ لوگ ہم سے پوچھیں، تو چونکہ کسی کی دینی رہنمائی کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، سبحان اللہ، تو اس لیے
کوفت محسوس نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. تو چونکہ اجر و ثواب کی بھی ایک امید ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے ملنے والے اجر و ثواب سے ہم سب کو محروم نہ رکھے. جو ہماری دینی خدمات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے, اس کی شاخوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان کی جو شاخ ہے وہ 11ویں یا 12ویں تھی. اگر دارالافتاء اہل سنت جو کہ عوام الناس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے تو ان کی 11ویں شاخ تھی جو کہ پاکستان کے اندر کھلی. ورنہ اگر افتاء مکتب, جیسا کہ مفتی سجاد صاحب بھی تشریف لائے تھے, انہوں نے اپنے شعبے کا افتاء مکتب کا تعارف کروایا تھا کہ جہاں پر تنظیمی دعوت اسلامی کا جو اسٹرکچر ہے اس کی جو شرعی رہنمائی کے حوالے سے سلسلہ ہے, شاخ موجود ہے, اس کو شامل کریں تو الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی اس وقت 12 شاخیں پاکستان بھر میں کام کر رہی ہیں. مسلمان مختلف جگہوں سے آتے ہیں, مختلف ذرائع سے رابطہ کرتے ہیں اور الحمدللہ دینی اور شرعی معاملات سیکھتے ہیں. اوسطاً جو دارالافتاء اہل سنت سے یہ ہمارا جو مدری چینل کا سلسلہ ہے اس کو مائنس کر دیا جائے, اس کے علاوہ جو ہماری برانچز ہیں ان سے جو جوابات دیے جاتے ہیں اوسط جو ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ سالانہ ہے. مختلف ذرائع سے جو جوابات ہم دیتے ہیں, کالز کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, لکھ کر جو جوابات دیے جاتے ہیں, میل سروس کے ذریعے الحمدللہ جو جوابات دیے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے شعبے دارالافتاء اہل سنت سے اوسطاً جو ہمارے پاس کارکردگی موصول ہوتی ہے وہ 2.25 لاکھ, بلکہ انشاءاللہ اس سال جب ہم کارکردگی مرتب کریں گے تو امید ہے کہ 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ جوابات کا سلسلہ ہوگا, کیونکہ ہماری سروسز کے اندر بھی الحمدللہ اضافہ ہوا ہے. تو مسلمان اتنی بڑی مقدار میں اس شعبے سے رابطہ کرتے ہیں, اپنے دینی مسائل پوچھتے ہیں, لیکن مسلمانوں کی آبادی دیکھی جائے, پاکستان ہی کے اندر اگر آبادی دیکھی جائے اور دعوت اسلامی سے وابستہ افراد کی تعداد کو بھی دیکھا جائے تو پھر یہ تعداد بہت کم لگتی ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی مسائل سیکھنے چاہیے. جو مسئلے ہم یہاں مدنی چینل کی اسکرین پر سیکھتے ہیں ان کو بھی یاد رکھا جائے. اس کے علاوہ بھی اپنے درپیش مسائل کو پوچھا جائے, پوچھ کر کرنے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ غلطی سے بھی محفوظ رہیں گے. دینی مسئلہ سیکھنے کا ثواب بھی ملے گا, عالم دین سے بات کرنے کا بھی انشاءاللہ موقع ملے گا اور زندگی میں احتیاط کا پہلو بھی انشاءاللہ عزوجل شامل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مہر, حق مہر کے حوالے سے اسلامی نظریہ کیا ہے؟ اسلامی نظریہ یہ کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ جب عقد نکاح ہوتا ہے تو مرد اور عورت کے اس ازدواجی رشتے کے قائم ہونے کی صورت میں شریعت مطہرہ نے مرد کے اوپر یہ ایک حق لازم کیا ہے. چونکہ مرد کو ایک عورت کے ذریعے بہت سارے دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں, تو شریعت مطہرہ نے عورت کے لیے پھر شوہر کے اوپر ایک مالی حق مقرر کیا ہے جو نان نفقے وغیرہ سے جدا ہے. ٹھیک ہے. جو اس کو رہائش دینا شوہر کی ذمہ داری ہے, اس کا نان نفقہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اور ایک صورت شریعت مطہرہ نے مہر کی صورت بھی رکھی ہے. تو مہر عورت کا حق ہے. شریعت مطہرہ نے باقاعدہ اس کو قرآن پاک کی کئی آیات کے اندر اس کا ذکر موجود ہے, احادیث کریمہ میں اس کا ذکر موجود ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے جو نکاح کیے ان کے باقاعدہ مہر مقرر فرمائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جو صاحب زادیاں ہیں ان کے نکاح فرمائے تو ان کے بھی مہر مقرر فرمائے. باقاعدہ پھر ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمومی حکم بھی ارشاد فرمایا مہر کے حوالے سے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مہر جتنا کم ہو اتنا مطلب بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھا دیکھیے ہمارے یہاں پہ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ مہر مقرر کر لیا جاتا ہے. اب چونکہ اب اس کی کیا وجہ تھی, کیا ریزن تھا, آدمی بس اوقات اتنے لاکھوں روپے بھی مہر قبول کر لیتا ہے لیکن ادائیگی کا مرحلہ یہ بڑا بس اوقات بہت پیچیدہ اور مشکل ہو جاتا ہے. اور یوں بس اوقات آدمی جو ہے نا بیوی کے ہاتھوں مجبور کہ اگر وہ طلاق تک بھی نوبت اللہ نہ کرے پہنچ رہی ہے تو آدمی اس حصے کے پہلے میں 5 لاکھ کا بندوبست کروں گا پھر جان چھوٹے گی. تو بس اوقات اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس میں یہ ہیوی جو اس کی رقم مقرر کی جاتی ہے مہر کی, تو فطری طور پہ یہ آدمی کے وہ تھوڑا سا مینٹلی یہ لگتا ہے. اور نفسیاتی طور پہ جب اتنی بڑی مہر کی رقم جو جس پہ شوہر بس اوقات دل سے ایگری بھی نہیں ہو رہا ہوتا
تو یہ دونوں خاندان میں ایک طرح سے دراڑ کا ایک پہلا سبب بن جاتا ہے. اور خاص طور پہ نکاح کے وقت بھی اس قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنا مہر ہونا چاہیے, تو یہ لکھنے اتنا ہونا لکھانے چاہیے. والے معاملات میں تو یہ جب لکھا جا رہا ہوتا ہے, پیپر ورک ہو باراتیں بھی رہا واپس ہوتا ہے, چلی جاتی ہیں تو بعض. اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ معاملات ہو جاتے ہیں. تو فریقین کو میری درخواست ہے کہ جب آپ نکاح کا مرحلہ ہو, قاضی تک جب یہ معاملہ آ جائے, قاضی بھی آ جائے, نکاح نامہ فل کیا جا رہا ہو, تو اس سے پہلے ہی آپ 15-20 دن پہلے ہی طے کر لیا کریں ٹھیک ہے. کہ مہر کتنا رکھا جائے گا. بلکہ 15-20 دن کیا, شادی کی تیاریوں سے پہلے ہی اگر یہ چیزیں طے ہو جائیں کہ اب ہم یہ لکھوائیں گے, یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا, ہاں, جو یہ بھی ہے بہتر کہ نہیں ہے. خاص نکاح کی تقریب سے کچھ دن پہلے ہی یہ طے ہو جائے ٹھیک ہے. کہ ہمارے خاندان میں اس انداز کا مہر مقرر کیا جاتا ہے اور یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے. ٹھیک. اگر یہ پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوگا تو بس اوقات جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اب جیسے مثال کے طور پہ بعض خاندانوں میں کچھ بھی ہو, ایک جگہ مجھے نکاح پڑھانے کا موقع ملا, تو وہاں جب پوچھا گیا کہ مہر کتنا مقرر کیا جا رہا ہے, تو لڑکے کی طرف سے کہا گیا کہ جو ہم نے زیور ابھی لڑکی کو چڑھایا ہے وہ وہی مہر ہے. اچھا. اب ادھر لڑکی والوں کی طرف سے جھگڑا ہو گیا کہ یہ کیسے ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ تو گفٹ آپ نے دیا تھا. یہ تو الگ سے ہوتا ہی ہے. تو اب ادھر وہ عجیب ایک چپکلش کا معاملہ تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خاندان لوگوں میں, کی موجودگی میں. ہاں بالکل, ٹھیک. تقریب نکاح کی تقریب ہے, بدمزگی سی ہونے لگی. اوہو. اب یہ اگر چیزیں پہلے ڈیسائیڈ ہو جائیں کہ جو ہم زیور دے رہے ہیں, چڑھا رہے ہیں, یہ مہر ہے, تو لڑکی والوں کو بھی جو کچھ کرنا ہے وہ پہلے ہی آپس میں رضامندی, ناراضگی, جو کچھ بھی ہے وہ گلے شکوے پہلے ہی ہو کے ختم ہو جائیں. خاص نکاح کے موقع پر تو ایسی بدمزگی نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں ڈیسائیڈ نہ ہو تو پھر یہ جھگڑے کی کیفیت ہوتی ہے. تو بہرحال جیسے تیسے لڑکی والوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ہاں جو بھی رسم ہو ہمیں منظور ہے. لیکن ایک بدمزگی سی خوشی کے موقع پر اس طرح کی چیزیں جو نا وہ عجیب سی ہوتی ہیں. ٹھیک تو ہے. اس لیے جو کچھ بھی طے کرنا ہو تو باہمی رضامندی سے ساری چیزیں اوکے کر لیں, اور جب نکاح کی تقریب ہو تو اس کے اندر کوئی ایسی بدمزگی پیدا نہ ہو, اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے فرمایا کہ عورت کا حق ہے, اور اس کے حوالے سے اسلامی نظریہ بھی بیان فرمایا. زیادہ بھی رکھ لیتے ہیں لوگ, یہ بھی آپ نے بیان فرمایا ہے. یہ کم بھی ہوتا ہے. ایک مرحلہ آتا ہے نکاح کے بعد کا کہ جب شوہر اس کو معاف کروانے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ بھی مسئلہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کالز بھی آئیں, ابھی میسیجز بھی آئیں, حق مہر معاف کروانا کیسا. تو یہ کیسا ہے حق مہر معاف کروانا چاہیے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ عورت کو کیا معاف کر دینا چاہیے, آپ کا کیا مشورہ ہے, یا یہ اس کو محفوظ رکھے اس حق کو اپنے پاس. اب مثال کے طور پہ جس طرح میں آپ سے کوئی چیز خریدتا ہوں, جی جی. 100 روپے کی کوئی چیز خریدی, چیز لے لی, اب اس کے بعد میں کہتا ہوں 100 روپے آپ معاف کر دیں, جی جی. یا 50 روپے ہی معاف کر دیں, تو یہ کیسا لگے گا؟ عجیب سے لگے گا. عجیب سا لگے گا. معاشرتی اخلاقی اعتبار سے یہ ایک گری ہوئی صورت ہے. ٹھیک ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہو کہ میں 100 روپے کی یہ چیز بیچوں گا, بعد میں 100 روپے بھی معاف کر دوں گا, ٹھیک ہے, اور آپ اپنی طور پہ خوشی سے اس کو معاف کر دیں, تو ایسا بھی ممکن ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اب جب نکاح کیا ہے, عقد نکاح کے ذریعے شوہر کو عورت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں, وہ اس کی خدمت کر رہی ہے. اب شوہر مزید عورت سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جو مہر مقرر ہوا ہے وہ آپ معاف کر دیں. تو یہ شوہر کا اپنی عورت سے مہر معافی کی ریکویسٹ, درخواست دائر کرنا, اور وہاں سے پھر نہیں بھئی, اور اس میں پھر بس اوقات شروع میں تو یہ مذاق کے انداز میں ہوتا رہے گا کہ مہر معاف کر دو, عورت کہے گی نہیں کرتی. آگے چل کے یہ مذاق بس اوقات سیریس ہو جاتا ہے. صحیح. اور مہر معاف نہیں کرے گی عورت تو پھر وہ ٹارچر اور اس طرح کے معاملات عورت کو ہو رہے ہوتے ہیں. بالآخر وہ صنف نازک جو ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے, اس مہر معاف کرنے سے اگر میری چین سکون کی زندگی گزرتی تو معاف ہی کر دیتی ہوں. تو یاد رکھیں کہ شوہر کا اپنی عورت کے پیچھے پڑ کر اور اس سے مہر معاف کروانا یہ شریعت مطہرہ کی نظر میں مکروہ عمل ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. تو عورت کا جو بھی مہر آپ نے مقرر کیا ہے تو اس کی ادائیگی کریں. ہاں, ایک صورت یہ ہے جیسے قرآن پاک میں بھی ہے, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, کہ خوشی کے ساتھ عورتوں کا مہر ان کو دے دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّن نَّفْسٍ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. تو اگر عورتیں اپنا مہر خوشی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ اگر وہ اپنا مہر کو چھوڑنا چاہتی ہیں, یعنی ان کو آپ نے دے دیا, دینے کے بعد پھر وہ عورتیں چاہیں تو آپ کو گفٹ کر دیں. ٹھیک ہے.
تو اپنی خوشی کے ساتھ اگر عورتیں مہر کی رقم واپس دے رہی ہیں اور وہ گویا آپ کو اس کا مالک بنا رہی ہیں، تو یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو خوشی خوشی مطلب استعمال میں لایا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، تو اپنے استعمال میں آدمی پھر لائے۔ یا پھر ایک اور قرآن پاک میں او یعفون یعفون کے الفاظ بھی ہیں کہ اگر عورتیں اپنا مہر معاف کر دیں تو بغیر لیے بھی عورت معاف کر سکتی ہے، اس کو حق ہے کیونکہ وہ صاحب حق ہے، اس کا یہ حق ہے، وہ اپنا حق ساکت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن کسی بھی حقدار کے پیچھے پڑ کے ہم کہیں کہ بھائی آپ کا جو میرے اوپر حق آتا ہے وہ معاف کر ہی دیں، زبردستی تو کرے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ عورت اپنی خوشی سے مہر معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے، یا شوہر سے وصول کر لینے کے بعد پھر وہ اس کی بطور امداد تعاون بطور قرض بھی دینا چاہے تو شوہر کو بطور قرض دے سکتی ہے، یا ویسے ہی اس کو عذرائے تبرع احسان بھلائی دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مزید بھی انشاءاللہ مہر کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے، کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ محمد انعام رضا اتاری ضلع تحصیل ننکانہ پنجاب سے عرض کرتا ہوں۔ حضور میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے اور کیا حق مہر ادھار لے کے بھی دے سکتے ہیں؟ جی حضور، حق مہر کی مقدار کیا ہے؟ شرعی حوالے سے مہر کی کم از کم مقدار تو مقرر ہے، وہ ہے 10 درہم چاندی۔ 10 درہم چاندی۔ 10 درہم چاندی۔ ٹھیک ہے، تو یہ درہم یہ دبئی کے جو کرنسی ہے وہ درہم یہاں پہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، درہم سے مراد شرعی درہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو چاندی کا سکہ ہوا کرتا اس کا تھا وزن، اس کو درہم کہا جاتا ٹھیک ہے، ہے، اور جو اس زمانے میں سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا تو اس کو دینار کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ ابھی بھی بعض کرنسیوں کے نام یہ ہیں، دینار اور لیکن درہم اصل مراد اصل وہ ہے۔ اب تو یہاں پہ جو بھی کرنسی ہے وہ پیپر ورک کی صورت میں ہے یا ٹھیک جو ہے، بھی پلاسٹک منی کی صورت میں ہے، لیکن جو زمانہ نبوی میں جو مہر تھا جو مقرر کرنسی کیا تھی، گیا تو اس کے اندر کم سے کم مقدار تو مقرر کی گئی۔ حدیث مبارکہ میں اس طرح کا مضمون موجود ہے، لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ تو لہذا 10 درہم کتنا بنتا ہے؟ تو اس درہم کو اگر ہم فی زمانہ اگر کیلکولیٹ کریں چاندی کے اعتبار سے تو 10 درہم میں 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی بنتی ہے۔ 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی، 7.5 ماشے چاندی بنتی ہے، اور اگر اسی کو ہم گراموں کے اندر لے جائیں تو پھر گراموں کے اندر لے جانے کی صورت میں اس کا وزن بن جاتا ہے 10 درہم کا 30 گرام اشاریہ 61 ملی گرام، تو یہ تقریباً 31 گرام گرام کے قریب یہ وزن بن جاتا ہے۔ تو اگر 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے، 10 درہم یہ کم سے کم مہر ہے۔ 10 درہم میں چاندی کتنی بنتی ہے تو اگر تولے کے حساب سے معلوم کریں تو وہ بنتی ہے 2 تولہ 7.5 ماشے۔ تو یہ سناروں کو پتہ ہوتا ہے، عوام کو مزید آسانی کے لیے 31 گرام میں تو تقریباً 31 گرام، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ آسان ہے۔ ہاں 30.618 گرام یعنی تقریباً 31 گرام یہ وزن بنتا ہے۔ یہ کم از کم مہر کی کم از کم مقدار ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ تو یعنی اب چاندی ہی مقرر کریں گے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، جیسے یہ چاندی ہے تو چاندی یا اس کی جو قیمت بنتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آج اگر چاندی کی قیمت 700 روپے چل رہی ہو، ابھی کنفرم نہیں ہے، یہ کچھ دنوں پہلے اوپر نیچے چل رہی تھی، تو اگر 700 روپے تولہ چاندی چل رہی ہو تو 2 تولہ میں 1400 روپے بنیں گے، اور 7.5 ماشے 2 تولے 7.5 ماشے، تو یہ ایک ماشا جو 1 تولہ 12 ماشے کا ہوتا ہے، تو یہ تقریباً آدھے تولے سے زیادہ مزید قیمت بن جاتی ہے۔ تو یہ اگر کوئی فی زمانہ 31 اگر گرام کا کوئی حساب مثال کے طور پہ 2300-2400 روپے بھی مقرر کر لے جی جی، جیسے آج کل کی تاریخوں میں، ٹھیک ہے، تو یہ مہر کم از کم مقدار ہوگی۔ جیسے 2500 روپے اگر کوئی مہر مقرر کر لیتا ہے آج کل کی جو تاریخ چل رہی ہے، جیسے مئی کی جو 21 تاریخ ہے، تو ان دنوں میں اگر کوئی 2500 روپے بھی مہر پاکستانی مقرر کر لیتا ہے تو یہ کم از کم مہر کی مقدار اس کے اندر آ جاتی ہے، نئی 2018 میں۔ جی جی۔ تو اب یہ ہے اس سے زیادہ آپ جتنا چاہیں مقرر کر لیں، 2 لاکھ 5 لاکھ 2 کروڑ 2 ارب جتنا چاہیں، آپ میں استطاعت ہے، قدرت ہے، تو آپ جو چاہے اموال مقرر کر سکتے ہیں مہر کے اندر، لیکن جو بھی مقرر کریں ٹھیک، وہ آپ کے اوپر واجب الادا ہوں گے۔
اور نیت بھی ہو کے دینا ہے. نیت بھی ہو کے دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہ نہ ہو کہ 2 لاکھ روپے لکھ دو بھائی، صحیح ہے. تو 5 لاکھ روپے لکھ دیں، ٹھیک. دینا کس نے؟ صحیح. تو یہ سوچ بہت زیادہ جو منفی سوچ ہے. حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کے بارے میں سخت الفاظ ہیں. استغفر اللہ. اگر یہ پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت میں جو مہر کا بیان ہے اس کے اندر اس مضمون کے الفاظ ہیں کہ ایسا شخص جو نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت ہی نہ کرے کہ مہر مقرر ہوا، اس کی ذہن یہ ہے کہ مہر دے گا کون؟ میں تو نہیں دوں گا، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مرے گا تو بدکار ہو کر مرے. استغفر اللہ. ایسے الفاظ ہیں. تو بہرحال ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حقوق ادا کرنا جہاں لازم ہے، تو ایسے ہی ایک مرد کو ایک عورت کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں. تو عورت کے حقوق کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بنیادی چیز اس کا مہر بھی ہے، جو عام طور پہ جیتے جی ہماری خواتین میں 1-8% خواتین کو شاید مہر ان کی زندگی میں مل جاتا ہوگا، ورنہ کثیر خواتین ایسی ہیں کہ جن کو ان کا مہر جیتے جی نہیں مل پاتا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے وراثت میں بھی اس کو بیچاری کو مہر نہیں مل پاتا. ٹھیک. تو دینا کب چاہیے؟ اس کی کوئی اقسام ہے مہر کی کہ اب دینا ہے تب دینا ہے؟ مہر نام تم سنتے ہیں معجل، مؤجل، یہ ہوتا کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے. مہر کی اقسام ہیں، یعنی اس کے جلدی ادا کرنے کے اعتبار سے یا دیر سے ادا کرنے کے اعتبار سے شریعت مطہرہ نے اس کے احکام رکھے ہیں اور اس کے مختلف نام بھی ہیں. ایک مہر ہوتا ہے جو عام طور پہ نکاح کے وقت لوگ آ جاتے ہیں، ہاں بھائی نصف معجل نصف غیر معجل، پتہ کوئی نہیں ہوتا. پتہ ہی نہیں ہوتا. اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نصف معجل اور غیر معجل کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پہ آپ سیکھ لیں مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ مہر کی ابتدائی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے مہر معجل، ٹھیک ہے. یہ عین میں ادا کر رہا ہوں، میم عین جیم لام، تو مہر معجل. تو مہر معجل کا مطلب ہوتا ہے فی الفور ادائیگی، اجلت والا، جلدی والا. اجلت، تعجیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے عورت کو مہر دیا جانا طے ہو، تو یہ مہر معجل ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے میم واو جیم لام کے ساتھ، جس کو ہم مہر معجل کہتے ہیں، حمزہ سے پڑھتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا مؤخر کرنا. جی جی. تو واو لکھا جاتا ہے لیکن اوپر حمزہ چھوٹا سا لکھتے ہیں، تو وہاں پہ واو نہیں پڑھتے، موخر نہیں کہتے، ٹھیک ہے. مؤخر. تو مہر معجل. صحیح. معجل کا مطلب اس میں ایک ٹائم پیریڈ طے ہوگا کہ اس ٹائم مہر دیا جائے گا. تو ابتداً یہ 2 قسمیں. اور تیسری قسم جو ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے وہ یہ ہے کہ فی الفور ادائیگی کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوتا کہ رخصتی کے وقت دیا جائے گا یا 5 سال 10 سال 15 سال 6 مہینے کب مقرر ہوتا ہے، یہ بھی مقرر نہیں ہوتا. بس یہ ہوتا ہے کہ مہر کتنا ہے؟ 25,000 روپے. ٹھیک ہے. دینا کب ہے یہ نہیں پتا ہوتا. تو یہ مہر، اس کو مہر مطلق کہتے ہیں. تو یوں مہر کی 3 اقسام ہو گئی: مہر معجل نمبر 1، دوسرا مہر معجل حمزہ کے ساتھ، اور تیسرا مہر مطلق. تو مہر معجل وہ ہوتا ہے جو رخصتی سے پہلے عورتوں کو دے دیا جاتا ہے. بعض خاندانوں میں یہ سلسلہ رائج ہے کہ جب لڑکی کے پاس اجازت لینے کے لیے جب وکیل پہنچتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ مہر کی رقم بھی لے کر پہنچ جاتا ہے. لیکن اکثر ایسا ان خاندانوں میں ہے کہ جہاں مہر کی مقدار کم چلی آ رہی ہے. صحیح. جیسے بڑے کھاتے پیتے بھی فیملی اور گھرانے ہیں، مہر کتنا ہے؟ 5,000 10,000. تو وہ 5,000 10,000 یکمشت دینا چونکہ مشکل نہیں ہوتا، تو اکثر ان برادریوں میں، بعض برادریوں میں، خاندانوں میں وہ مہر معجل ہی وکیل لے کے پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اجازت لیتے ہی مہر پکڑا دیتا ہے اور اجازت لے کر قاضی ایجاب قبول کر دیتا ہے. دوسرا جو طریقہ کار ہے جو مہر معجل، یہ طریقہ کار عام طور پہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کبھی بھی نکاح پڑھاتے ہوئے جو بھی ہمارے اس وقت نکاح خواہ حضرات بھی دیکھ رہے ہوں، یا آپ جو بھی اس وقت مدنی چینل کے ناظرین ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہاں بھئی مہر کب دیا جائے گا، 5 سال کے اندر اندر ادا کر دے گا، یہ ٹائم نہیں مقرر کیا، 10 سال کے اندر اندر ادا کر دے گا، ہر مہینے 1,000 روپے دے کر 50,000 کا پورا حساب کلیئر کر دے گا. تو ایسا چونکہ وہ ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہوتا، تو جو مہر معجل ہے حمزہ کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے تو وہ عام طور پہ مقرر نہیں کیا جاتا. خانوں میں اگرچہ ٹیک لگا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ یہ نہیں ہوتا کہ معجل ہے تو کب اس کی. تو ایک جو اکثر رائج ہے پاک و ہند میں بالخصوص، یہاں پر جو اکثر رائج ہے وہ مہر مطلق ہے. مہر مطلق کیا ہے؟ بس نفس مہر کی مقدار کتنی ہے یہ تو بیان کر دی جاتی ہے. اب یہ دینا کب ہے
کوئی پتہ نہیں. یہ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ مہر مطلق ہے. احکامات ان کے پھر تینوں قسم کے مہر کے احکامات جدا جدا ہیں، جس کو مزید تفصیل کے ساتھ آپ بہار شریعت کے مہر کے بیان میں. اچھا، رگ تینوں سکتے ہیں، تینوں کو مقرر کیا جا سکتا ہے یا اس میں قسم کوئی؟ کا مہر مقرر کرنا جائز ہے. ٹھیک یعنی ہے. اگر کوئی پیشگی مہر دے رہا ہے وہ بھی 10,000 ٹھیک ہے. 5,000 اور وہ رخصتی سے پہلے ہی پیش کر دیتا ہے، وہ بھی جائز. ٹھیک ہے. اگر مہر کی ادائیگی کا کوئی ٹائم پیریڈ مقرر ہوتا ہے کہ وہ قسطیں انسٹالمنٹ سمجھ لیں، جی جی. اس انداز میں بھی اگر کوئی مہر مقرر کرتا ہے کہ ہر مہینے 2,000 روپے دیتا رہوں گا اور ٹوٹل مہر 1,00,000 روپے، اب اس میں دیکھ لیں کتنے مہینے بنتے ہیں، تو وہ بھی مقرر کرنا جائز ہے. اور اسی طریقے سے مہر مطلق، جس کے اندر ٹائم پیریڈ نہ ابھی نہ کبھی طے نہیں ہوتا، تو وہ مہر مطلق بھی مقرر کرنا جائز ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ شوہر اپنی زندگی میں ادا کر دے تو عورت کا یہ حق بآسانی ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ورنہ اس نے اگر ادا نہیں کیا تو اس کے مال پہ تو ورثہ کی نظر ہوگی، اور عورت بیچاری کو اس کا حق مہر پہ کون ادا کرے گا. ٹھیک ہے. جبکہ حق مہر ان چیزوں میں سے ہے کہ تقسیم ترکہ سے پہلے، کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے اس کے اوپر جتنے قرضے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، تو ان یہ قرضوں میں شمار ہوگی. مہر کی رقم بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے ہی ادا کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ جو اس میں اغلاط ہونے کا امکان ہے اس سے محفوظ ہو جائیں گے. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابا جان انسولین لگاتے ہیں، تو کیا وہ روزے کے اندر انسولین لگا سکتے ہیں؟ اگر آپ سمجھ پائے ہوں. انسولین کا جو انسولین، ٹھیک ہے، یہی شوگر کے کا مریضوں کے لیے مراد ہے غالباً. تو انسولین کے جو انجیکشن لگتے ہیں تو وہ عام طور پہ پیٹ میں زیادہ لگتے ہیں، لیکن اس کی جو نیڈل ہے وہ بہت باریک اور چھوٹے سائز کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب معدے میں انسولین کا انجیکشن لگایا جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ معدے تک نہیں رسائی ہوتی اس کی. صحیح. یعنی اس کا جو لکوڈ ہے انجیکشن کا وہ معدے میں انجیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. وہ معدے سے کافی اوپر پیٹ پر ہی، یعنی اس کی جو چربی ہے یا اس میں لگ جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ روزے میں اگر اچانک چوٹ لگ جائے اور خون نکل آئے تو کس سے جائے گا تو نہیں؟ جی حضور. چوٹ لگ جائے، روزے میں اچانک چوٹ لگ جائے یا کوئی بھی کٹ لگ جائے، کسی بھی وجہ سے خون نکل آتا ہے، تو خون نکلنے سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہماری عوام پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر زخم آ گیا تو اس زخم پہ ٹیوب لگانے سے یا کوئی ڈیٹول لگانے سے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میں ریاض بات کر رہا ہوں لاہور سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے آپریشن ہوا ہوا ہے، میں نے روزے کے بارے میں پوچھنا تھا، میرے لیے کیا ہوگا؟ میں روزہ تو میں نہیں رکھ سکتا، آگے کیا کرنا ہے مجھے یہ بتائیں. جی. آپریشن ہوا ہے، روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا آمین. فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. تو روزے کی حالت میں اب یہ آپریشن والے یہ مریض ہیں، روزہ رکھنے کے حوالے سے اب ان کی جو بھی کنڈیشن ہے، آپریشن بعض اوقات اتنے سیریس بھی ہو سکتے ہیں کہ جس میں مریض کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر یہ روزہ مؤخر کر دیں. اور ماہ رمضان میں جو روزے چھٹ رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، تو بعد رمضان فعدۃ من ایام اخر، اس حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے جتنے روزے ابھی چھٹے ہیں بیماری کی وجہ سے، تو بعد رمضان اس کی گنتی پوری کریں گے. 6 روزے 10 روزے 12 روزے جتنے چھٹے ہیں تو بعد میں اس کی قضا کریں گے. تو ان کا فدیہ ابھی دینے کا حکم نہیں ہوگا. فدیے کا حکم وہ شیخ فانی کے لیے ہے. بہت زیادہ بوڑھا یا بوڑھی کوئی ہو جائے اور عمر کی وہ اس اسٹیج پہ پہنچ جائے کہ اب روزہ رکھنا اس کی طاقت اور بس سے باہر ہے، اور یہ لگاتار بھی روزہ نہیں رکھ سکتی، وقفے سے بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، ابھی بھی نہیں رکھ سکتے، آئندہ بھی روزے رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے، گرمی میں نہیں رکھ سکتے، سردی میں بھی نہیں رکھ سکتے، تو یہ حتی الامکان روزہ رکھنے کی جو صورتیں ممکنہ تھیں وہ گویا ان میں نہیں پائی جا رہی. تو پھر ایسا شخص جو مرد ہو تو شیخ فانی، عورت ہے تو وہ بھی اسی کے حکم میں داخل ہوتی ہے. ان کے لیے ہوتا ہے کہ ایک روزے کا وہ فدیہ ادا کریں. فدیہ یہ تقریباً 2 کلو میں 80 گرام کم گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت. صدقہ فطر کی تو یوں صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ادا کر دیں. تو اس وقت فی زمانہ 100 روپے میں صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں تو 100 پاکستان کے اعتبار سے جگہ بھی وہ ادا تو ہوئی 100 روپے میں ایک روزے کا فدیہ ادا ہو سکتا ہے. لیکن جو سائل محترم نے سوال کیا ہے ان کی کنڈیشن واضح نہیں ہے.
لگ ایسا رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ جوان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، تو ابھی یہ شیخ فانی کے درجے میں نہیں ہیں، تو یہ ان روزوں کی جو چھوٹیں گے بیماری کے سبب، اس کی یہ بعد میں قضا کریں گے، فدیہ نہیں دیں گے۔ اچھا حضور، مہر کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، ایک لفظ اور ہم سنتے ہیں مہر کے موقع پر جب اس کو رکھا جا رہا ہوتا ہے کہ مہر فاطمی لکھوا دو بھائی، تو مہر فاطمی مقدار کا پتہ نہیں ہوتا، پر مہر فاطمی کا لفظ لکھا ہوا نکاح ناموں کے اندر مل جاتا ہے، پتہ کسی کو نہیں ہوتا کہ یہ ہے کتنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی اپنی کسی نے کوئی مقدار مقرر کی ہو، ذہن میں ہو، کہ اصل میں ہے کیا مہر فاطمی کتنا ہے، اور مزید جو ازواج مطہرات تھیں۔ جو نکاح پڑھانے والے افراد ہیں ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ فریقین میں سے جو بڑے بوڑھے افراد ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، ہاں بھائی شرع محمدی لکھ دو بھائی، شرع محمدی کے مطابق 32 روپے لکھتے ہیں، وہ کتنا ہے؟ وہ ہمارے زمانے میں تو 32 روپے آٹھانے ہوتے تھے، تو آپ کے زمانے میں آٹا بھی 25 پیسے میں کلو آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، اب تو آٹا بھی 40 روپے کلو ہو چکا ہے، تو چاندی کے اب تک وہی رہے گی 32 روپے آٹھانے، تو یہ بھی مہنگی ہو ہی رہی ہے نا۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت کم از کم جو مہر ہے وہ 52 2 تولے 7.5 ماشے، یہ تقریباً 31 گرام بنتا ہے، 31 گرام کا اگر ریٹ معلوم کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2000 کے قریب یا اس سے اوپر بن رہا ہے آج کل کی تاریخوں میں۔ تو اس لیے اب یہ شرع محمدی، تو مہر جو بھی آپ مقرر کریں گے وہ شرع محمدی ہی کے مطابق کہلائے گا، لیکن اس سے کم نہ ہو، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی مالیت سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے اوپر جتنا آپ مقرر کریں شرع محمدی ہے۔ عام طور پہ شرع محمدی کہ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے بی بی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا وہ مہر مقرر کرنا ہے۔ صحیح۔ اب یہ نام تو لوگوں کو یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مہر فاطمہ مقرر کر دیں بھائی، ٹھیک ہے، اب ان سے ہم پوچھیں کتنا ہے بھائی، ٹھیک، پتہ نہیں، خود نکاح خواں قاضی صاحب ان کو بھی نہیں پتہ، ان کو یہ پتہ ہے 25,000 چل رہا ہے آج کل، تو 50,000 چل رہا ہے، تو کہیں 1 لاکھ چل رہا ہے، مہر فاطمی کتنا ہے یہ ان کو بھی نہیں پتہ، یعنی مقدار، تو چونکہ یہ ایک معروف مقدار نہیں ہے، تو اس حوالے سے میں یہ لکھ کر لے کر آیا تھا، اور فتاوی رضویہ وغیرہ کی روشنی میں نے اس کو کیلکولیٹ بھی کیا ہے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ازواج مطہرات کا مہر مقرر فرمایا تھا تو وہ 500 درہم بنتا ہے۔ 500 درہم، 500 درہم، کم از کم 10 درہم ہے، کم از کم کا جو مقرر فرمایا تھا وہ 500 درہم۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہر کی مقدار کم سے کم تو مقرر کر دی کہ وہ 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کا جو مہر مقرر فرمایا تو وہ 500 درہم تھا۔ 500 درہم میں تولے ماشے گرام کتنے بنتے ہیں تو اس کو بھی میں نے نوٹ کیا ہے، تو اگر اس کو 500 درہم، اس کو اگر ہم تولے ماشے کے اعتبار سے اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً بنتا ہے 131.25، یعنی یہ تقریباً 31.25 تولے بنتا ہے، 31.25 تولے، 131 اور پاؤ تولا اور، تو یہ 131 کوارٹر، تو اس حوالے سے یہ آ رہا ہے کہ 131 تولے، ٹھیک ہے، 100 تولے مزید اس میں 31 تولے اور، یہ 500 درہم میں اتنے وزن کی چاندی بنتی ہے۔ اب اس کو اگر ہم گراموں میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً بن رہا ہے گراموں کے اعتبار سے 1 کلو، 1 کلو یعنی 1000 گرام، 1 کلو مزید اور بھی ہے، 1 کلو 531 گرام، تو یہ تقریباً 1.5 کلو، ٹھیک ہے، مزید اس میں 31 گرام اور ایڈ کر چاندی، تو یہ چاندی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کا 500 درہم، جس کا گراموں کے اعتبار سے 1.5 کلو پلس 31 گرام مزید، تو اتنی چاندی، اب اس چاندی کا ریٹ معلوم کر لیں کہ اس وقت فی زمانہ کتنا چل رہا ہے، تو یہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب یہ اماؤنٹ پہنچے گی۔ اسی طرح اچھا خاص ایک ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج المطہرات میں سے ہیں، ان کا مہر کتنا تھا؟ ان کا مہر تو اس سے بھی 8 گنا زیادہ تھا۔ اللہ اکبر، 8 گنا سے مطلب 500 ضرب 8، یہ تقریباً تھا
4,000 درہم، سبحان اللہ، 4,000 درہم ان کا مہر مقرر تھا. لیکن ان کا مہر کس نے ادا کیا تھا؟ یہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک سوال ہے. تو یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 4,000 درہم کا مہر ایک تابعی بزرگ نے ادا کیا تھا، یہ اتنا آگے جا کر، حضور کی حیات میں. اچھا حضور کی حیات ہی میں، حضور کی حیات میں ہی ادا کیا تھا. لیکن ایک تابعی بزرگ صحابی نہیں بن وہ پائے. صحابی نہیں تھے. اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ہے کہ جن کا نماز جنازہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا. حیرت مدینے کہ میں وہ صحابہ ہیں. وہی جنازہ سرکار نے پڑھا. تو یہ ہیں شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ. ماشاءاللہ، نجاشی، یہ تم ہاں. سنتے بھی ہیں اسکول کی کتابوں میں. تو یمن کے یہ بادشاہ تھے، ماشاءاللہ. تھے عیسائی. لیکن جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی تو حبشہ میں انہوں نے مسلمانوں کو ٹھہرایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. اور اس وقت جو گروہ صحابہ شاہ حبشہ کے پاس پہنچے تھے تو صحابی کی انہوں نے زیارت کی، حالت ایمان میں مسلمان ہو گئے تھے. تو اس لیے ان کو تابعی ہونے کا شرف نصیب ہوا. اور انہوں نے ام حبیبہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں پیش کی تھی. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حبشہ، شاہ حبشہ جو تھے انہوں نے کروایا تھا. اور مہر بھی انہوں نے خود سے ہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ادا کر دیا تھا. اور وہ مہر تھا 4,000 درہم. 4,000 درہم کو جب ہم تولے کے اندر لے کر آتے ہیں تو یہ 1,050 تولے بنتا ہے اللہ چاندی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو ہم گراموں میں لے کر جاتے ہیں تو یہ بنتا ہے 12 کلو 247 گرام سے کچھ اوپر. 12 کلو 247 گرام سے بھی زائد. تو اتنی چاندی. ٹھیک ہے. اب اتنی چاندی کا ریٹ لگا لیں تقریباً چلے جائے گا اچھا خاصا لاکھوں میں. ٹھیک ہے. تو یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر تھا. پھر اب مہر فاطمی جو اکثر لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، عوام کی زبان پہ بھی مراد یہی ہوتی ہے. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا وہ تھا 400 مسکال چاندی. 400 مسکال چاندی. 400 مسکال چاندی. تو 400 مسکال چاندی کو جب ہم تولے میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 150 تولے بنتا ہے. ماشاءاللہ 150 تولہ. 150 تولہ بنتا ہے. اور اس کو اگر گراموں میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 2.25 کلو. 2.25 کلو بن جاتا ہے، یعنی تقریباً 1 کلو 750 گرام. ٹھیک ہے. یہ اس کا وزن بن جاتا ہے. تو اب وہ آ جائیں کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ مہر فاطمی لکھ دیں، شرح محمدی لکھ دیں. شرح محمدی لکھ دیں. اور ان سے مراد ان کی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ہوتا ہے. تو اب ان کو تھوڑا اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ مہر فاطمی کی جو تولے میں مقدار بنتی ہے وہ 150 تولے چاندی بنتی ہے. اور جب آپ مہر فاطمی نکاح خواہ کو کہیں تو اس دن ریٹ بھی معلوم کر لیں، کہ آج فی تولہ اتنا ہے. تو 150 تولہ جو مہر فاطمی کی مقدار بنتی ہے یہ ہم مقرر کرنا چاہتے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین میں کثیر ایسی تعداد ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ 5-5 لاکھ مہر مقرر کر رہے ہوتے ہیں، 2-2 لاکھ مہر مقرر کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ مقدار مقرر کرنا مشکل نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مہر فاطمی جو 150 تولہ بنتا ہے چاندی، تو وہ آپ مقرر کر لیں. جس وقت آپ کا نکاح ہونے جا رہا ہے تو خاص اس دن کا چاندی کا ریٹ معلوم کر لیں اور آپ مقرر کر لیں کہ 150 تولہ چاندی کا ریٹ کتنا ہے. وہ ریٹ معلوم کرنے کے بعد آپ یوں لکھ دیں 150، یا تو یہ لکھ دیں کہ 150 تولہ چاندی. ٹھیک ہے. اب یہی اب چاہے اس کا ریٹ کے وقت جو بھی ریٹ اب ہو، جب ادائیگی کا وقت ہو تو جو بھی ایک 150 تولہ چاندی کا قیمت اپ ڈاؤن ہوتی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. 150 تولے چاندی کی مقدار پوری کرنی ہوگی. یا پھر آپ اس کا جو بھی نکاح کے وقت ریٹ بن رہا ہے تو وہ ریٹ معلوم کر لیں اور وہ لکھ دیں کہ 150 تولہ چاندی کا جو ریٹ آج کی تاریخ میں یہ بنتا ہے تو اتنے روپے ہم نے مقرر کیے. تو اب وہ چاہے مہر اپ ڈاؤن ہوتا رہے، قیمت اس کی بڑھتی رہے، تو یعنی چاندی کی قیمت اپ ڈاؤن ہوتی رہے، لیکن جو مہر کی رقم مختص ہو جائے گی تو پھر وہ رقم دینی ہوگی، اس رقم میں کمی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج اپنے
مہر کے حوالے سے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، بہت ساری کنفیوژن جو ہیں الفاظ کی جو عوام الناس میں پائی جاتی ہیں اس کا بھی ازالہ ہوا۔ شرع محمدی کا لفظ مہر کے حوالے سے لکھا جاتا ہے، مہر فاطمی کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا۔ آج پتہ چل گیا کہ اس کی مقدار کتنی ہے، اس کی مالیت آج کے دور میں کتنی بنے گی، تو یہ باتیں بھی پیش نظر رہیں گی، تو انشاءاللہ عز و جل اچھے انداز میں ہم ان چیزوں کو مقرر کر سکیں گے۔ جو شریعت نے ہم پر لازم کیا، واجب کیا، اس کو ادا کرنے کی نیت بھی ہونی چاہیے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ عز و جل کل پھر اسی وقت دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور مہر کے حوالے سے انشاءاللہ مزید بھی کچھ سوالات ہیں جو آئندہ پیر شریف کا سلسلہ ہوگا مفتی جمیل مدنی صاحب کے ساتھ، انشاءاللہ اس میں مزید مہر کے حوالے سے ہم سوالات کریں گے۔ آپ کوئی بھی مہر کے حوالے سے مسئلہ پوچھنا چاہیں تو اس سلسلے کے لیے کال خاص طور پر ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی